اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے 7 سالوں کی میری ازدواجی زندگی میں ایسے لمحات نہیں جن کو سوچتے وقت میرے دل کے کسی خانے سے کوئی کسک یا تلخ لہر نمودار ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے، بہت سمجھدار مسز ہے، 3 پیارے پیارے بچے ہیں اور ہر چیز ہے۔ دانش صاحب کا آسودہ لہجہ اور طمانینت سے بھرپور چہرہ ان کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ اب بہت محبت سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ تھے۔ بیٹا، اب آپ دونوں خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں لیٹ جائیں۔ مومنہ کو ٹیمپریچر ہے نا، اس لیے ماما کچھ اپسیٹ ہیں۔ شاباش۔ لیکن پاپا، وہ سنڈریلا والی سٹوری، مسکان نے افسردگی سے یاد دلایا۔ وہ آج آپ کو پاپا سنائیں گے، لیکن بیٹا آج چھٹی نہیں ہو سکتی۔ دانش صاحب نے کان کھجاتے ہوئے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ اٹس اوکے پاپا۔ حسید پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا اور پھر بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ سنڈریلا والی سٹوری مجھے آتی ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ آپ دیکھ نہیں رہی، پاپا نے اپنے فرینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے۔ حسید کے انداز بیاں پر میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مسکان نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دانش صاحب کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بولی، گڈ نائٹ پاپا۔ گڈ نائٹ جانو۔ دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ نائٹ انکل۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جی صدیقی صاحب بتائیں، اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا لگوا دوں؟ وہ اب میری طرف متوجہ ہوئے۔ نو سر، ڈنر آپ کے ساتھ ہی تو کیا تھا۔ میرے یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنسے۔ نہیں یار، ڈنر اگر باہر ہو تو میں بس کاروائی ہی ڈالتا ہوں، اصل میں کھانا ہمیشہ میں رات کو اپنی مسز کے ساتھ ہی کھاتا ہوں۔ شروع سے ہی روٹین ہے، بچے جلد کھا لیتے ہیں اور میں اس لیے چینج کر کے لیٹ آیا ہوں کہ اندر کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اس معاملے میں میری مسز بالکل کمپرومائز نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی وہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں۔ ان کی آخری بات پر میں بے ساختہ ہنسا۔ سر، آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ میرے جھجکنے پر وہ فوراً بولے، بالکل کیجیے، ہم گھر آئے مہمانوں کی بات کو مائنڈ نہیں کرتے۔ ان کے دوستانہ انداز پر میں نے کچھ سنبھل کر پوچھا، سر، آپ کی لو میرج ہے؟ بہت خوب۔ دانش صاحب کے کہے پر میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ان کی بے تکلفی نے مجھے دنگ کر دیا تھا اور پھر وہ بڑے ہموار لہجے میں گویا ہوئے، صدیقی صاحب، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے یہی کرتے ہیں۔ میں قدرے خشک مزاج اور لیے دی انداز رکھنے والا بندہ ہوں، لیکن اس شادی میں میری اور میرے والدین کی بھی پسند شامل ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری مدر کا انتقال 2 سال قبل ہی ہوا ہے، جبکہ فادر کے انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن میری مسز میرے والدین کی انتہائی لاڈلی بہو تھیں، اور ویسے بھی، وہ ذرا سنبھل کر بولے، بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو لو میرج بھی ناکام ہو جاتی ہے، اور ارینج بھی اس سے بھی بڑھ کر بات کہ یہ قسمتوں کے سودے ہیں۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر دھیمے سے انداز میں مسکرائے اور پھر مجھ سے استفسار کیا، اور آپ کے کتنے بچے ہیں صدیقی صاحب؟ میں نے تعجب سے انہیں دیکھا جو مسلسل مجھے حیران کر رہے تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے سر، میں نے سادگی سے بتایا۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھر کے مطمئن انداز میں کہا تو میں نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایک دم ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ مجھے ایک دم شاک لگا۔ وہ بھی بری طرح ٹھٹکی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور حیرانی نمایاں تھی۔
میں جو ریلیکس انداز میں صوفے پر براجمان تھا ایک دم تناؤ کسی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور شدید تحیر کے عالم میں نے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ شمائل ہی تھی۔ 5 فٹ 3 انچ قد، انتہائی متناسب سراپا، دلکش نقوش، البتہ بال جو شانوں تک سٹیپ کٹنگ میں تھے اب طوالت میں کمر کو چھو رہے تھے۔ گزشتہ 7 سالوں میں اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دم سنبھلی اور دانش صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی پریشان سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ دانش، مومنہ کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے۔ میری ڈاکٹر رشید سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی مناسب ہوگا کہ آپ بچی کو کلینک پر لے آئیں۔ اس نے مکمل طور پر مجھے اگنور کرتے ہوئے کہا، اوہ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں اسے اور رشید سے خود بات کرتا ہوں۔ دانش صاحب نے دھیمے لہجے میں تسلی دی اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ سوری صدیقی صاحب، آپ کو میں روم دکھا دیتا ہوں، آپ آرام کریں، ہم ذرا مومنہ کو دکھا کر آتے ہیں۔ ان کا لہجہ ان کی پریشانی کا غماز تھا۔ حوصلہ کریں دانش صاحب، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے عادت کے مطابق تسلی دی۔ وہ جاتے جاتے پلٹے، اوہ سوری، میں تعارف نہیں کروا پایا، شمائل یہ ہماری فرم کے کراچی میں انچارج ہیں، بہت ایکٹیو اور محنتی بندے ہیں، اور صدیقی صاحب یہ میری اکلوتی مسز ہیں اور اس گھر کو محبت کدہ بنانے میں ان کا کمال ہے۔ انشاءاللہ صبح ناشتے پر آپ سے مزید تعارف کروائیں گے۔ میں بمشکل مسکرایا۔ وہ اب بہت مطمئن اور پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ جی ضرور۔ میرا دل جانتا تھا میں نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے، نہ جانے اندر کیسی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اور پھر دانش صاحب کی رہنمائی میں گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اس کمرے کی کلر سکیم گرین کلر کی ہوگی، اور واقعی ایسا تھا۔ میرا وجود ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ میں کافی دیر تک کمرے میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن کا احساس بھر گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر پردے کھڑکیوں سے ہٹائے اور نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ فضا میں خنکی کا عنصر بڑھ چکا تھا، لیکن سرد ہواؤں نے میرے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اچانک میری نظر پورچ کی طرف جاتے دانش صاحب اور شمائل پر پڑی۔ دانش صاحب نے ایک بازو میں ننھے سے وجود کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا اور دوسرے بازو سے شمائل کے وجود کو گھیرے میں لیے وہ مطمئن انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فوراً کمرے کی طرف پلٹ آیا۔ ایک احساس زیاں تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود کا احاطہ کر رہا تھا۔ ایک نارسائی کی آگ تھی جو مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مانوس خوشبو کا بھید کھل گیا تھا۔ میری اور شمائل کی دوستی کا آغاز کب ہوا یہ میں نہیں جانتا، شاید اس وقت جب ہم نارتھ ناظم آباد میں شفٹ ہوئے۔ وہ مجھ سے 3 سال جونیئر تھی۔ صرف 2 بہنیں ہونے کی وجہ سے اس کا دل ہمارے گھر کے شور شرابے میں بہت لگتا تھا۔ تب ہی وہ اپنے گھر میں کم اور پڑوس میں ہمارے گھر میں زیادہ پائی جاتی، اور میں جو شوخ مزاج اور کچھ دل پھینک قسم کی طبیعت کا حامل تھا، مجھے گندمی رنگت، دہکتے ہوئے گال، ستواں ناک اور جھالر جیسی پلکیں رکھنے والی دبلی پتلی سی یہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ حالانکہ اس وقت وہ 14 سال کی تھی اور میں 17 سال کا۔ 5 بھائی اور 2 بہنوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گھر میں میری اہمیت ثانوی سی تھی۔ ایسے میں شمائل کا ہر کام کے لیے بھاگ کر میرے پاس آنا میری طمانینت کا باعث بنتا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھی۔ سبزیوں کا ڈھیر سامنے رکھے وہ اور مناہل آپی خاصی الجھی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی مناہل آپی شرارتاً بولی، شیطان کا نام لو اور شیطان حاضر۔ مناہل آپی کی بلند آواز پر میں بے اختیار اپنا سر کھجایا، جبکہ وہ صرف مسکراتی رہی۔ لوگ اکیلے ہی اکیلے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، خیر ہے نا؟ شمائل نے ایک گہرا سانس لے کر کندھے جھٹکے۔
کیوں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے عادل صدیقی جو تمہیں چپ کروا سکے۔ مناہل آپی نے دانت کھچکھچا کر کہا، الحمدللہ کوئی ایسا نہیں۔ میرا اطمینان قابل دید تھا۔ تم واقعی ڈھیٹ ہو۔ قسم سے آپی، آپ کے گھر میں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ سکون اور خاموشی کس بلا کا نام ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو چڑیا گھر کا سما ہے۔ جواد بھائی کے 3 بچے، فواد بھائی کے 2 بچے، پھر شعیب بھائی، اس کے بعد زنیرہ باجی، پھر سمیرہ آپی، پھر میں، اور اس کے بعد ہارون۔ اور داؤد کو کیوں بھول گئے؟ مناہل آپی نے یاد دلایا۔ ہاں یار، وہ تو ذہن سے ہی نکل گئی۔ حالانکہ وہ جتنی توپ چیز ہیں، نکلنی تو نہیں چاہیے۔ شرم کرو، تمہاری بزرگ ہیں، خیر سے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو، مگر بات کرنے کی تمیز نہیں۔ مناہل آپی نے مجھے گھورا۔ سوری آپی، میں نے بڑی تابعداری کے ساتھ کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے گھر جانا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ صرف 2 بہنیں تھیں، انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے چھوٹے سے صاف ستھرے گھر میں خاموشی اور سکون کی سی کیفیت رہتی۔ مناہل آپی میری سمیرہ آپی کے ساتھ یونیورسٹی میں BA آنرز کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ ہمارے اپنے گھر میں جواد بھائی اور فواد بھائی تو شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی جابز میں مگن۔ زنیرہ باجی ماسٹرز کرنے کے بعد کسی اچھے رشتے کی منتظر، شعیب بھائی MBA اور میں میٹرک، اور ہارون 8ویں کلاس میں تھا۔ بھتیجے اور بھتیجیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوب شور اور ہنگامہ رہتا، اور اوپر سے دادو اور امی خاصی سوشل واقع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر ایک چوراہے کا منظر پیش کرتا تھا، جبکہ شمائل کا گھر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی والدہ خاموش، کم گو اور زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھیں، لیکن میری والدہ خصوصاً دادو کے ساتھ ان کی خوب بنتی تھی، جبکہ شمائل کے والد اپنے آئرن سٹور میں اور کاروباری مسائل میں الجھے ہوئے بندے تھے، لیکن بہت حلیم اور خوش گفتار طبیعت کے حامل۔ شمائل کا کوئی بھی کام ہوتا یا مناہل آپی نے کہیں جانا ہوتا تو اس کے لیے ہمیشہ میری یا شعیب کی خدمات حاصل کی جاتی۔ مناہل آپی شوق و چنچل اور چلبلی سی طبیعت کی حامل، جبکہ شمائل اس کے برعکس دھیمے سے مزاج کی تھی، اور مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے ایک اچھے سامع کی ہمیشہ ضرورت رہتی، اور وہ اس کے عین مطابق تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے حیرانی سے وہ جب میری باتیں سنتی تو اس کا یہ انداز مجھے بہت بھاتا، اور مزید حیران کن تاثر دیکھنے کے لیے میں مبالغہ آرائی کی حدیں عبور کرتا جاتا، جبکہ وہ آرام سے میری باتوں پر یقین کرتی جاتی۔ ایسے لمحات میں اگر مناہل آپی یا سمیرہ آپی آ جاتی تو میری طبیعت خاصے اچھے طریقے سے صاف کر کے جاتی۔ رات کے کھانے کے بعد اس کی اور مناہل آپی کی عادت تھی چھت پر ٹہلنے کی، اور ہماری طرف سے سمیرہ آپی بھی آ جاتی تو مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے خاصا ٹائم مل جاتا۔ دونوں آپیاں ہمیں لفٹ کروائے بغیر اپنی باتوں میں مگن، جبکہ ہماری اپنی ایک دنیا تھی۔ چونکہ دونوں گھروں میں چھتیں ملی ہوئی تھیں، ایک چھوٹی سی منڈیر جسے ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے، اکثر اوقات اسے کود کر ادھر ادھر جانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور اب تو میں نے آنٹی کو قائل کر کے اس کا ایڈمیشن بھی اپنے اسکول میں کروا لیا تھا۔ لیکن اسکول میں میری دوستیوں کا دائرہ خاصا وسیع تھا، اس کے باوجود میں بریک میں ایک آدھ چکر اس کی کلاس کا ضرور لگا لیتا، جہاں وہ اپنے ہی جیسی بور، کم گور، اکتائی ہوئی اپنی دوست کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوتی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ دونوں خاموش رہ کر تھکتی نہیں ہیں۔ اس دن میں اس کے گھر آیا تو وہ حسب معمول خاموشی سے اپنا ہوم ورک کرنے میں مگن تھی۔ مناہل آپی یقیناً یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ سنو، تم ہمارے گھر مت آیا کرو۔ میری تپی ہوئی آواز پر اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میرے غصے پر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کمال ہے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟
تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو اپنے اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بھابیاں اپنے بچے تمہیں تھما کر خود اسٹار پلس کے ڈراموں میں مگن، دادو تمہارے ہاتھ میں تیل کی شیشے پکڑا کر اپنی زلفیں کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، اور تو اور امی کی رنگت کھل اٹھتی ہے تمہیں دیکھ کر کہ چلو کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا تو آیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ تمہیں بھی مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے۔ مجال ہے کسی کو منع کر دو۔ اور تمہاری بھی تو شرٹس استری کرتی ہوں اور کمرہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے یاد دلانے پر مجھے یاد آیا اور مجھے غصہ آیا۔ ہاں ہاں، میری دفعہ تو بڑی جلدی جتا دیا، ان کو بھی احساس دلایا کرو۔ عادل، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، بس مجھ سے انکار نہیں ہوتا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا کام کرنے کی سوائے میری عجیب منطق پر اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور حسب عادت اس بات میں سر ہلایا، اور اس کی فرمانبرداری ہی تو مجھے بھاتی تھی۔